ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم۔ محترم حضرات، آسان نیکیاں کیسے کمائیں، اس عنوان پر ہم آپ سے لگاتار بات کر رہے ہیں، اور آج جو ہے اس کا سیریل نمبر 8 ہے۔ آج ہم جو بات کرنا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہم لوگوں کو نعمتیں دی ہیں، جس کو قرآن مجید کہتا ہے لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک باغ میں گئے، بھوکے تھے، پیاس کی بھی حاجت تھی، تو ایک صحابی کے ساتھ گئے، جابر بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ تھے۔ وہ باغ میں پہنچے، باغ کے مالک وہاں موجود تھے، بہت خوش ہوئے۔ وہ لمبی بات ہے، مختصر کر رہا ہوں۔ وہ فوراً جو ہے وہ کھجور کا خوشا اور ٹھنڈا پانی لے کر کے آئے، اور دونوں آدمی نے جو ہے وہ پانی پیا اور کھجور کھایا۔ اس وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی سے فرمایا کہ یہ جو ابھی ہم لوگوں نے کھایا اس کے بارے میں بھی سوال ہوگا، لَتُسْأَلُنَّ يَوْمَئِذٍ عَنِ النَّعِيمِ۔ تو اگر آدمی نیکی کمانا چاہے اور اس کو ہر وقت تصور رکھے، مثالیں دے کر آپ کو سمجھاتا ہوں، خاص کر پانی کے بارے میں۔ آپ دیکھیں آج کل شادیوں میں لوگوں کو بوٹل دے دی جاتی ہے، اور ایک بڑی تعداد کیا کرتی ہے کہ آدھا پانی پیتی ہے اور آدھا پانی چھوڑ کر چلی جاتی ہے۔ یہ جو آپ نے چھوڑا ہے اس کے بارے میں آپ سے سوال ہوگا۔ اگر یہ تصور سے پانی پی لیا جائے، بھلے پیاس ہو یا نہ ہو، لیکن اب پانی یہ ہمارے لیے ہو گیا ہے اور دوسرا نہیں پیے گا، آپ اس پانی کو یہ نیت سے پئیں کہ ہم کو اس سلسلے میں اللہ کے ہاں جواب دینا ہوگا، تو آپ کا وہ پانی پینا جو ہے نا وہ آپ کے لیے ثواب کا باعث ہے۔ یا آپ نے گلاس میں پانی نکال لیا اور اتفاق سے زیادہ نکل آیا، تو آپ ہر حال میں اس پانی کو ختم کریں، ایسے پانی کو پھینکیں نہیں۔ یہ پانی کے بارے میں۔ اب اسی طریقے سے بہت سی حدیثیں ہیں، بعض حدیثیں ایسی ہیں وضو کے بارے میں اور غسل کے بارے میں کہ اگر آج بتائی جاتی ہیں تو لوگوں کو یقین نہیں ہوتا کہ اتنے کم پانی میں وضو کیسے ہو گیا اور اتنے کم پانی میں غسل کیسے ہو گیا۔ ایک وجہ یہ رہی ہوگی کہ پانی کی کمی رہی ہو، لیکن اصل جو اس کا مقصد تھا کہ اس پانی کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا، اور آنے والے دنوں میں بڑی لڑائیاں جو ہوں گی وہ پانی کے لیے ہوں گی۔ پانی کی اتنی شارٹیج ہو جائے گی، پانی اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ نہانے میں، غسل کرنے میں بہت سے لڑکے، بہت سے گھر والے جب غسل خانے میں داخل ہوتے ہیں تو جتنے پانی سے خود نہاتے ہیں اس سے زیادہ غسل خانے کو نہلاتے ہیں۔ اس میں اتنا پانی پھینکتے ہیں، ادھر صاف کر رہے ہیں، ادھر صاف کر رہے ہیں، اپنے میں سے زیادہ اس پانی کو اس کو غسل دیتے ہیں۔ بعض عورتیں کیا کرتی ہیں، واشنگ مشین کو پہلے غسل دیتی ہیں پھر کپڑا دھلتی ہیں۔ یہ سب بیاہ ہے۔ ایسی چیزیں اختیار کرنا جو آپ کے نفاست کی وجہ سے، آپ کے مزاج کی وجہ سے ہے تو ٹھیک ہے، لیکن اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ پانی کا اس طریقے سے غلط استعمال کیا جائے۔ اسی طریقے سے کپڑا دھلنے میں، گاڑی لوگ دھلتے ہیں، آپ دیکھیں کیسے دھلتے رہتے ہیں۔ اگر پائپ مل گیا مارنے والا تو شوق بھی ہوتا ہے۔ کسی کے ہاتھ میں 2 شوق بے تکے ہیں۔ ابھی کسی کو مہر مل جائے نا تو مارتا رہے گا فری میں، حالانکہ ہر مرتبہ جب آپ نے مہر مارا تو اس کی سیاہی ضائع ہوئی کہ نہیں ضائع ہوئی، لیکن وہ سب کی عادت ہے، مہر ملی مار رہے ہیں۔ ایسے ہی اگر پانی ویسے بول دو کہ کپڑا لے کر کے گاڑی صاف کرو تو کوئی نہیں کرے گا، لیکن اگر آپ کے ہاتھ میں پائپ پکڑا دیا گیا تو الحفیظ الامان والی بات ہے۔ لہذا اگر گاڑی بھی دھلی جائے تو بھی اس بات کا خیال رکھا جائے کہ پانی کا استعمال کم ہونا چاہیے۔ اسی طرح کپڑے دھلنے میں بھی اس بات کا خیال رکھا جائے۔ دوسری چیز ہے بجلی۔ کبھی کبھی ایسا ہوتا ہے، جیسے آپ کو معلوم ہے کہ مغرب کے اذان کا وقت ہو رہا ہے، ابھی پھر ہم کو کمرے میں جانا ہے، بجلی جلتی چھوڑ کر آ گئے، وہ 2 منٹ جلی، 5 منٹ جلی، اس 5 منٹ کے بارے میں سوال ہوگا کہ آپ نے جلتا ہوا کیوں چھوڑا؟ آپ یہ سمجھ کر کے بٹن آف کریں، بھلے 2 منٹ کے لیے باتھ روم جا رہے ہیں۔ گھر میں بھی ایسا ہوتا ہے،
کہ ابھی ہم آئیں گے، باتھ روم جا رہے ہیں یا جب جو بھی ابھی، پھر آپ 1 منٹ کے لیے یہ سمجھ کر کے کریں کہ ہم سے نعمت کا سوال ہوگا، اس پر آپ کو ثواب ہوگا. یہی ٹاپک اس کا کیا ہے؟ فری میں ثواب کیسے کمایا جائے، آسان نیکیوں کا طریقہ کیا ہے. اچھا، جب یہ سب آپ آدمی اپنی عادت ڈال لیں گے نا، گھر میں عادت ڈال لیں گے، تو جہاں بھی رہیں گے ہمیشہ پوری زندگی کیا ہے وہ آپ کو عادت رہے گی. ایک کہ میں یہاں مہمان آئے تھے ہمارے، جو ہے وہ ماموں لگتے ہیں، جلال ماموں، لکھنؤ سے. بہت دن سے ان کی عادت ہے، جہاں بھی جلتا بلب دیکھیں گے، پنکھا دیکھیں گے، فوراً کیا کریں گے، وہ آف کریں گے. اب وہ بچپن سے کیا ہو گیا ہے، ان کو عادت ڈال دی گئی. آپ کا بھی بچپن ہے، آپ بھی کر سکتے ہیں، آپ بھی اپنی عادت ڈال سکتے. کسی کے گھر جائیں، مسجد میں داخل ہوں، اب مسجد میں نکل گئے، کوئی نہیں ہے، یہ اکیلے ہیں، پنکھا چل رہا ہے. یہ اس کے بارے میں سوال ہوگا. تو گھر ہو، مسجد ہو، ہاسٹل ہو، کہیں بھی ہو، اس بات کا خیال رکھیں کہ یہ بجلی اللہ تعالیٰ کی ایک نعمت ہے، اس کے بارے میں ہم سے سوال ہوگا. یہ سوچ کر کے جب آپ بٹن آف کریں گے تو سب سے بڑا فائدہ کیا ہے، بقول ہمارے ڈاکٹر عبدالحی صاحب رحمۃ اللہ علیہ کے، کہ اس وقت آپ نے رب کو یاد کیا ہے. اصل آپ ذاکر ہیں، ذاکر کا الگ ثواب ہے، نعمت کا استعمال کرنے کا الگ ثواب ہے. کیونکہ ہر ایسی چیز کیا ہے بغیر ذکر الہی کے نہیں ہو سکتی ہے. اسی بات کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں بتایا گیا کہ یوز کرو کل احیان، کہ حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ہر وقت کیا کرتے تھے، ذکر کرتے. وہ ہر وقت ذکر کیسا، وہ یہی ذکر ہے کہ ہر وقت اس بات کا خیال رکھا جائے. اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ کی بہت سی ہزاروں کروڑوں نعمتیں ہیں. تم اگر اللہ کی نعمتیں، ان تعدوا نعمت اللہ، اللہ کہتا ہے کہ اگر اللہ کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہو تو تم شمار نہیں کر سکتے. اس میں سے جو خاص نعمتیں ہیں ان کے بارے میں کہ آنکھ ہم استعمال کر رہے ہیں، یہ استعمال کرنا ہمارا جائز ہے یا نہیں جائز ہے. اگر یہ سمجھ کر کے آنکھ کو استعمال کیا جائے کہ نہیں صاحب، اس کے بارے میں قرآن مجید کہتا ہے کہ السمع والبصر والفؤاد، تینوں کا نام الگ الگ نام لیا گیا کہ یہ تمہاری آنکھ، یہ تمہارا کان، یہ تمہارا دل. اس کے بارے میں قیامت میں سوال ہوگا کہ اگر یہ میں نے نعمت دی تھی تو اس کا یہ مطلب ہے کہ آپ رات کے 2 بجے تک موبائل دیکھتے رہیں. ایک رات کا ثواب، صرف سوال پوچھ لیا گیا تو نہ یاد آ جائے گی کہ میری نعمت کو آپ نے ایسے استعمال کیا ہے غلط. ایک میں پھنس گئے تو معاملہ کیا ہے، پھنس جائے گا. اور دیکھیں، جب دل چاہے اس وقت نہ کرنا اصل ہوتا ہے. ہاتھ میں موبائل ہے، نہیں صاحب نہیں دیکھیں گے. ہمارا اللہ اگر ہم کو یہ آنکھ دیا ہے یا ہم کو اگر کان دیا ہے تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اس کو غلط کیا کریں، استعمال کریں. تو اللہ کی جو نعمتیں ہیں، خاص کر آنکھ ہے، ہمارا کان ہے، ہمارا دل ہے، ان چیزوں کے بارے میں سوال ہوگا. یہ سوچ کر کے اس کو صحیح استعمال کریں تو یہ بھی ہے بہت بڑا ثواب کا کام ہے. اسی طریقے سے بعض چیزیں فری میں ملی ہوئی ہیں. ابھی آپ چلے جائیے مدرسے کا یہ ہاسٹل ہے، کم سے کم پورے ہاسٹل میں 20 جوڑے کپڑے ایسے پڑے ہوں گے. صرف وجہ کیا ہے؟ وجہ یہ ہے کہ فری میں ملا ہے. یہ ایک مرتبہ طالب علم نہیں سوچ رہا ہے کہ اس کے بارے میں اگر رب نے سوال کیا کہ تم نے یہ کپڑے کا استعمال ایسا کیوں کیا، تو تمہاری روزہ نماز سب اپنی جگہ رہے گی. اس کی سزا بھگتے بغیر نہیں جا پاؤ گے، اس کی سزا ملنی ہی ملنی ہے. یہی وہ چیز ہے جو انسان کو اندر سے کیا کرتی ہے، کیریکٹر بدل دیتی ہے، اس کے اخلاق بدل دیتی ہے. تب انسان جا کر کے، یہ جو آپ دیکھتے ہیں اللہ والے، ایسا تھوڑا ہے کہ اللہ والے کا کوئی انجیکشن آتا ہے، انجیکشن لگا دیا اللہ والے ہو گئے. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کا ایک چھوٹا سا واقعہ ہے کہ اس کے یہاں سے بنیا کی دکان سے شکر لائے. شکر کو جو تھیلی کھولی تو اس میں ایک چیوٹی تھی. بایزید بستامی رحمۃ اللہ علیہ کو یہ تکلیف ہوئی کہ یہ اپنے جوڑے سے بچھڑ گئی ہے، تو اس کی کیا کیفیت ہوگی اور اس کی کیا کیفیت ہے. دیکھیں آدمی ثواب کیسے کیسے کماتا ہے. یہ ایسے اللہ والا بنتے ہیں. پھر وہ پوری شکر لے کر گئے اس کے پاس، اور اس میں سے اتنی نکال کر کے اس کے بورے میں ڈال دیا. کہا بھائی ایسا ہے کہ ایک چونٹی اس میں ہے، ایک اسی بورے کے اندر ہے کہیں.
لہذا یہ میں ڈالتا ہوں. ایسے ایسے جب آدمی سوچتا ہے نا تب اللہ والا بنتا ہے. ایک ایک لمحہ آدمی جو ہے وہ اللہ کے خوف میں گزارتا ہے. تو اس طریقے سے جو اللہ تعالیٰ کی مدارس کو جو نعمتیں ملی ہوئی ہیں، آپ جائیے کھانے، پلیٹیں فری دی گئی آپ کو. میں آپ ہی بتا رہا ہوں، 5 پلیٹ میں نے دیکھا باہر پڑی ہوئی ہے. اس لیے پھر قانون بنتا ہے کہ بھائی اپنی پلیٹ لاؤ، اپنا کٹورا لاؤ. یہ سب اگر آپ قرآن حدیث پڑھنے والوں کی تربیت نہیں ہوگی تو آپ بتائیے پھر وہ لوگ جو ہاسٹل میں رہ رہے ہیں دوسرے، ان کی کیا کیفیت ہوگی؟ آپ ابھی چلے جائیے، ایک آدمی جا کر دیکھ کر آیا کیا کیفیت ہے. میں اسی لیے، کیونکہ مجھے بہت تکلیف ہوتی ہے، میں ذہنی طور پر ایک دم پریشان، اسی لیے میں زیادہ نکلتا نہیں کیونکہ دیکھیں گے تو تکلیف ہوگی. اور تم نے طے کر رکھا ہے کہ ہم اپنی عادت سے باز نہیں آئیں گے. اس تکلیف کی وجہ سے میں نہیں نکلتا ہوں. مجھے معلوم ہے کہ کیفیت کیا ہے. لہذا جو چیز فری میں ملی ہے، کھانا ملا ہے فری میں، پانی اللہ نے فری میں دیا ہے، کپڑا فری میں دیا ہے، دوا فری میں دیا ہے، ان سب کے بارے میں سوال ہوگا. ایک آدمی آفس میں کام کرتا ہے، کبھی گاڑی فری ملتی آتی ہے، کبھی ٹیلی فون فری ہو جاتا ہے اس کو، کبھی گھر فری ہو جاتا ہے، بجلی پانی کا بل سرکار بھرتی ہے. آپ ان کے استعمال دیکھیے، استعمال کیسا ہو رہا ہے. کیوں؟ ان کو یہ بات معلوم ہے کہ ہم کو بل نہیں بھرنا ہے. ابھی خود بل بھرنا رہے تو بہت احتیاط سے کریں گے، لیکن فری کی چیز کو کیا سمجھ رہے ہیں کہ ہم چاہے دے. ارے آپ فری سرکار نے دی ہے لیکن رب تو اس کے بارے میں سوال کرے گا نا. یہ اگر آپ سوچ کر کے کہ ہم کو اللہ مجھ سے سوال کرے گا، تو ہر لمحے آپ کیا کر سکتے ہیں؟ ثواب کما سکتے ہیں. لہذا جو اللہ کے آفس میں ہے، فوٹو کاپی کی مشین مل گئی ہے، نکال رہے ہیں، محلے والے کا بھی لے کر کے آ رہے ہیں، تمہاری کتنی کاپی، ان کا بھی لا کر نکال رہے. کیوں؟ ان کے آفس میں فوٹو کاپی ان کو فری ہے. اس کا یہ مطلب ہے یہ ایک ایک چیز پر جو ہے اگر پوچھ گچھ ہو گئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کیا فرماتی ہیں کہ کسی سے کہہ دیا جائے رکو تو سمجھے پھنس گیا. قیامت میں صرف فرشتہ کہے رکے صاحب آپ کا معاملہ چیک کرنا ہے، کسٹم کا سامان لائے کہ نہیں لائے. ہم لوگ ایئرپورٹ سے گزرتے ہیں تو کسٹم آفیسر صرف کہہ دے رک جائیے، حالانکہ کچھ بھی ہمارے پاس نہیں ہے، پھر بھی ہماری بے عزتی ہونے کے لیے، ہمارے دل کی الجھن ہونے کے لیے، ٹینشن ہونے کے لیے کافی ہو جاتا ہے. صرف وہ کہتا ہے رک جائیے آپ کو چیک کرنا ہے، حالانکہ کچھ بھی میرے پاس نہیں ہے. اور جب فرشتہ روکے گا تو یقینی بات ہے کہ کچھ نہ کچھ ہے، تبھی تو روکا گیا ہے. وہ تصور کریں کہ اگر فرشتہ روک لیا تو کیا ہوگا. یہ اس طریقے سے اگر آپ کریں گے تب آسان نیکیاں آپ کی زندگی میں ہو سکتی ہیں. تو یہ جتنی بھی فری کی چیزیں ہیں آفس ہی نہیں ہیں. اب جیسے ہمارے مدرسے میں اساتذہ کو گھر دیے گئے ہیں، اب اس کا صحیح استعمال ہو. پتہ چلا کہ دیوار کو، کیوں ان کو ہے کہ بھائی ہمارا تو ہے نہیں، جیسا گھر چھوڑا گیا ہے ویسا ہی ابھی کسی کا بھی چیک کر لیا جائے گا تو شاید ملے گا، کیوں؟ ہمارا تو ہے نہیں. یہ جو تصور ہے یہ بہت غلط تصور ہے. اللہ تعالیٰ نے اگر نعمت دی ہے یہ بھی اسی کی نعمت ہے. آفس ہے، سرکار ہے یا محتمم ہے، وہ ایک ذریعہ ہے. اصل تو اللہ کی کیا ہے، یہ نعمت ہے. لہذا اس کا خیال رکھیں. جو چیزیں فری میں ملی ہیں اس کے بارے میں بھی خاص خیال رکھیں. اسی طریقے سے شکریہ ادا کرنا، عربوں میں ماشاءاللہ یہ عادت بہت اچھی ہے. آپ یقین نہیں کریں گے اگر آپ نے چھوٹا سے بھی کوئی کام ایسے کر دیا، مثال کے طور پر کہ وہ پیدل کراس کر رہا ہے اور آپ نے گاڑی روک دیا، اس کے لیے جب تک وہ آپ کو سلام کر کے نہیں کرے گا تب تک گزرے گا نہیں، وہ سلام کرے گا. کوئی بھی ایسا کام روڈ پر کوئی بھی جس پہ آپ نے اس کو، جیسے گاڑی وہ ریورس کر رہا ہے، اب آپ مین میں آ رہے ہیں، وہ ریورس کر رہا ہے، کوئی نہ کوئی تو رکنا پڑے گا تبھی تو ریورس ہو کر گاڑی آئے گی. اگر وہ ریورس کرنے والے کے لیے یہ گاڑی رک گیا تو ریورس کرنے والا بغیر سلام کیے وہ نہیں جائے گا. ہر لمحے دعا دیتے ہیں، جزاک اللہ، سبحان اللہ، ہر لمحے دعا دیتے ہیں. لیکن ہم بھارتی مسلمانوں کو ان سب چیز کا پتہ بھی نہیں ہے. شکریہ لفظ بولنے کے لیے تیار نہیں ہے. میں کبھی کبھی، اور بیچاروں کو معلوم، جیسے میں گاڑی سے چلتا رہتا ہوں تو کوئی بچے ہیں یا عورتیں ہیں یا بوڑھے ہیں جو بھی ہیں گزرنا چاہ رہے ہیں تو میں ڈرائیور سے کہہ دیتا ہوں رک جاؤ ان کو گزرنے. ان کو یہ بھی نہیں معلوم ہوتا بیچارے کو کہ ہمارے لیے گاڑی روکی جا سکتی ہے. وہ ڈر لگا رہتا کہیں چڑھا نہ دئیے. اب اس کو ڈبل اشارہ لگا کر کے اشارہ کرتے ہیں کہ نہیں آپ گزر جائیے، لیکن گزرنے کے بعد اس نے آج تک کبھی شکریہ نہیں ادا کیا.
کیونکہ اس کو یہ بتایا ہی نہیں گیا. یہ ساری باتیں بتائی کہاں جاتی ہیں؟ یہ ساری باتیں دو جگہ بتائی جاتی ہیں، یا تو نیچی کلاس سے بتائی جاتی ہیں یا امی ابو بتاتے ہیں. نہ امی ابو کو یہ بات کی تمیز ہے اور نہ ہمارے پڑھانے والوں کو نیچے کی تمیز ہے. لہذا ایک ایسا سماج ڈیولپ کر دیا گیا بھارت میں کہ جب ہم کبھی دوسرے ملک جاتے ہیں تو ہم کو معلوم ہوتا ہے کہ ہم کس اخلاق کے ہمارے اندر ہے اور سامنے والا کس اخلاق کا مالک ہے. لہذا شکریہ ادا کرنا چاہیے، ہر چیز میں شکریہ. ذرا بھی آپ کے ساتھ کسی نے پانی دے دیا، سقاک اللہ. کسی نے آپ کو کوئی کام کر دیا، پین اٹھا دیا، جزاک اللہ. عادت ڈالیں، ایک دم ایسا ماحول پیدا کر دے کہ آپ کی جو چھوٹی جماعت کے لوگ ہیں بڑی جماعت والوں سے نصیحت پکڑے کہ ایسے زندگی گزاری جاتی ہے. تو شکریہ، قرآن مجید کیا کہتا ہے کہ لئن شکرتم لازیدنکم. کامن ہے یہ کہ اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم اس کو اور کر دیں گے. موبائل پر کوئی بات آ جاتی ہے، کوئی اچھی بات آ جاتی ہے، فوراً آدمی جزاک اللہ بولے، سامنے والا جو جواب اس کو دینا ہے وہ جواب دے جیسا. تو دعا دینے کی عادت سیکھیں. کتنی بیویاں ہیں، عورت کے مزاج میں ہوتا ہے کہ وہ کوئی بھی اچھا بھی کام تھوڑا بھی اچھا کرے تو بولیں آپ کہ ماشاءاللہ بہت اچھا ہے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ ہر وقت اگر تعریف شروع کر دو گے تو جان جائے گی کہ یہ لفاظ آدمی ہے. ایسا بھی نہیں کریں، اپنا کریڈٹ ایسا بھی خراب نہیں کریں وہاں. خاص کر گھر میں بیٹیاں ہیں، بہن ہیں، کھانا جو پکاتی ہیں، ایک مرتبہ آپ کے اچھا ہو اتنا آپ کے کہنے سے آپ کا خرچہ کیا ہوا ہے؟ ایمانداری سے بتاؤ. کوئی ایک آدمی اس میں بتاؤ کہ کسی نے خالہ ماں سے جا کر کے کہا ہو پورے سال میں کہ آج آپ نے کھانا بہت اچھا بنایا ہے. آپ جب بھی کبھی آپ کو خراب کیوں مل رہا کھانا؟ کیونکہ آپ نے کبھی نہیں کہا جا کر کے. ہو سکتا ہے ایک عادت بھی نے کہہ دیا ہو، لیکن یہ سب کی عادت ہو. ابھی میں نہیں کہہ رہا ہوں شروع ہو جاؤ جا کر کے پورے لوگ خالہ ماں کے پاس ہی، یہ مطلب نہیں ہے. لیکن جب اس نے اچھا کھانا بنایا ہے، اساتذہ ہمارے ہیں، طلبہ ہیں، دو چار لوگ، میں اپنی بات بتاتا ہوں، میں نہیں بتانا چاہتا لیکن مجبوراً اتنی بد اخلاقیاں پھیل گئی ہیں. میں جاتا ہوں باہر شادی میں کہیں بھی، کھانا اچھا پکتا ہے، بڑی مطلب 2,000 10,000 کا کھانا ہوتا ہے. ایک آدمی باورچی سے مل کر نہیں کہتا کہ آپ کا کھانا بہت اچھا تھا. معلوم آپ، میں اسپیشل جاتا ہوں اس کے پاس، آپ یقین نہیں کریں گے، پیسے نکالتا ہوں، 500 روپے دیتا ہوں کہ آپ کا کھانا مجھے بہت اچھا لگا. روٹی پکانے والے کو جو میری طاقت ہے دیتا ہوں. اتنا خوش ہوتا ہے، لگتا ہے کہ اس کی ساری تھکان ختم ہو گئی. اتنی محنت کر کے اس نے پکایا، لیکن آپ نے دو چار. اور پھر ہم جیسے لوگ، مولانا صاحب ہیں یار، مولانا صاحب آئے. اب وہ جب ہم پہنچتے ہیں کہیں تو ماشاءاللہ لوگ آگے پیچھے گھومنے لگتے ہیں، مولانا صاحب آئے، تو بھی سمجھتا کوئی آیا ہے. اب ایسا آدمی جا کر کے اگر کسی کا شکریہ ادا کر دیتا ہے، کسی کی تعریف کر دیتا ہے، تو کتنا گلوکوز اس کو چڑھ جاتا ہے. یہ سب باتیں ہو سکتی تھی کہاں؟ ہمارے مزاج میں. لیکن ہمارے مزاج میں یہ بات ڈالی. یہ ابھی ہو سکتا ہے کہ کچھ لوگ کہیں یہ سب کوئی تقریر کرنے کی چیز ہے. ارے بھائی بتاؤ، نماز میں فرائض کیا ہے، نماز میں واجبات کیا ہے؟ ارے وہ تو سب لوگ بتا رہے ہو یار، یہ کون بتا رہا ہے؟ یہ تو بتانے والا کوئی بھی نہیں ہے. کر کے دیکھیں آپ کتنا اچھا اس کے اثرات. گھر سے شروع کریں. آپ ہاسٹل میں رہتے ہیں، خالہ ماں سے کبھی کہیں. آپ کسی کی دعوت پہ جاتے ہیں، وہاں کہیں کہ کھانا بہت اچھا ہے. چلو اچھا نہ کہو تو کم سے کم نقص نہ نکالو یار. کیا چاول چھوٹا تھا تو فلاں تھا، یہ جا کر کے بول کر آ جائیں گے، لیکن وہ کبھی نہیں بولیں گے. آپ نے اس کو دل کو دکھایا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آخری دور میں وفود آتے تھے، تو کھانا زیادہ پکتا تھا، تو لکڑی سے پکتا تھا، تو لکڑی کبھی کبھی بھیگی بھی ہوتی تھی، جس کو آپ کچی لکڑی بولتے ہیں، بھیگی ہوتی تھی. تو بھیگی لکڑی جلانا ایک درد سر ہے، معلوم آپ کو. ہم لوگ بچپن میں سر درد کرنے لگتا، پھونکنے سے پھونک پھونک کر کے پورا آنکھ لال ہو جاتی ہے. تو وہ بیچارہ باورچی جو پکاتا تھا اس کا لال ہو جاتا تھا. جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم دیکھتے تھے کہ اس نے بہت محنت کیا ہے، تو سید الانبیاء اپنے دسترخوان پر اس کو بٹھا لیتے تھے، کھانا آپ میرے ساتھ. اس کا سارا درد کیا ہوتا تھا کہ میں نبی کے دسترخوان پر بیٹھ کر کھانا کھا رہا ہوں. اس کی ساری تھکان ختم ہو جاتی تھی. ہمارے گھر میں عورتیں کام کرنے آتی ہیں، بہت سے گھروں میں آتی ہیں. کبھی ہم نے اس عورت کو ہماری اہلیہ نے بلا کر کے اپنے ساتھ کھانا کھلایا؟ کبھی نہیں. ان کی پلیٹ الگ ہے،
ان کا گلاس الگ ہے، کونے ان کی بیٹھنے کی جگہ الگ ہے. ہم جاتے ہیں، ڈرائیور ہمارے ساتھ ہوتے ہیں، ڈرائیور کو کہاں لوگ چائے پلاتے ہیں؟ خود ایک ٹیبل پر بیٹھیں گے. ڈرائیور صاحب ہم بھلے چائے ہوٹل کی ایک ہی ہے لیکن ٹیبل الگ ہونا چاہیے. یہ مولانا ہے نا بھائی، سید الانبیاء سے بڑے ہو، وہ اگر باورچی کو اپنے دسترخوان پہ بٹھا سکتے ہیں تو یہ مولانا صاحب ڈرائیور کو اپنے ساتھ ہی بٹھا سکتے ہیں. کیا اخلاق رہ گئے عام آدمی میں اور آپ میں؟ کیا فرق رہ گیا؟ جس حبیب مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو بھیجا گیا تھا تزکیے کے لیے، تربیت کے لیے، آپ کو قرآن کے احکام کی حکمت کی باتوں سکھانے کے لیے، وہ سب کہاں چلی گئی؟ ایک رسم بن گیا یہ داڑھی رکھ لینا، یہ لمبے کرتے پہن لینا. سمجھا جا رہا ہے بہت بڑا کمال، بہت بڑا تیر مار لے رہے. اندر سے بدلو. اندر سے بدلیں گے تو اوپر کا ظاہری جو ہے نا وہ خود بخود کیا ہو جائے گا؟ صحیح ہو جائے گا. لیکن اگر یہ ظاہری ڈھانچہ دے کر کے لوگوں کو دھوکہ دیا جا رہا ہے تو زیادہ دن نہیں چلتا ہے. پھر لوگ کہنے لگتے ہیں بہت بڑا منافق ہے، باتیں جو کرتا ہے کچھ عمل نہیں. یہ ساری باتیں آپ کے پیچھے کہی جاتی رہتی ہیں. لہذا وہ وقت آنے سے پہلے ہم اپنے آپ کو کیا کریں؟ سنبھالیں. تو شکریہ ادا کرنا ہے، تعریف کرنا ہے، لوگوں کو دعائیں دینا ہے. خاص کر بڑے لوگ اپنے برابر والے کو تو جزاک اللہ بول دیں گے لیکن اپنے چھوٹے والے کو کبھی منہ سے نہیں نکلے گا. سی جاتا ہے منہ، ایسے اسٹپل ہو جاتا ہے، منہ نہیں کھلتا ان کا. ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بچوں سے کتنا پیار کرتے تھے. بچہ غلطی کر دی ہے، حضرت انس کہتے ہیں میں نے 10 سال نبی کی سیوا کیا. کئی سال؟ 10 سال. پورے 10 سال میں ایک مرتبہ بھی حضرت انس کہتے ہیں کہ مجھے نبی نے نہیں ڈانٹا کہ یہ کام تم نے کیوں کیا اور یہ کیوں نہیں کیا. اتنا پیار بچوں سے ہے. وہ بچوں سے ہم بھی پیار کر سکتے ہیں. حضرت انس ان کے لڑکے نہیں ہیں، حضرت انس ان کے لڑکے نہیں ہیں، آپ بھی ہمارے لڑکے نہیں. یہی ویوہار ہمارا بھی آپ کے ساتھ ہونا چاہیے، چھوٹی چھوٹی بات پر شکر. اور یہی بات اگر ہم آپ کی تربیت کریں گے تب آپ آگے جا کر کے اسی قسم کی تعلیم دیں گے. سب سے بڑا مرکز ہوتا ہے جہاں بچہ پڑھتا ہے، وہاں پر جب تک بات نہیں سنبھلے گی تب تک بات نہیں سنبھلے گی. تو اسی طریقے سے اچھی بات پر، اچھی چیز پر، کسی آدمی نے گفٹ دیا ہے اس پر بڑا گفٹ ہو جاتا ہے تو بہت اردو سے بولتے ہیں جزاک اللہ، شکریہ، ماشاء اللہ. چھوٹا موٹا گفٹ دیا تو بات ہی نہیں کرتے ہیں، رکھ لیتے ہیں چپکے سے، جاؤ. سمجھے نہیں؟ ایسے سب ہماری عادت ہو گئی ہے. تو اس طریقے سے یہ جو قرآن کی آیت ہے لیکن لئن شکرتم لازیدنکم، یہ جو میں نے تعریف کی بات کہی، اس میں بات یہ بھی ہے کہ تعریف اگر کوئی کرے تو منہ میں بٹے ڈال دو، وہ جھوٹی تعریف ہے. کسی آدمی کی صحیح بات اگر ہے تو اس کی صحیح بات کا اعتراف جو ہے وہ صحیح بات ہے. لہذا اس میں کوئی ایسی قباحت نہیں ہے. لہذا ان باتوں کا خیال رکھیں. انشاءاللہ زندگی رہی تو ابھی آگے بات کریں گے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ کہنے سے